چاہے کچھ بھی ہو جائے سالار، میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ تم واقعی مر جاتے تو اچھا تھا، وہ بڑبڑائی تھی۔ اس وقت ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ سالار نے کبھی اس پر کوئی احسان کیا تھا۔ ڈاکٹر سبتی علی جس رات پاکستان واپس آئے تھے، اس رات امامہ ان کے گھر پر ہی تھی، مگر رات کو اس نے ان سے سالار کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ مریم ابھی لاہور میں ہی تھی، اس لیے وہ سب آپس میں خوش گپیوں میں مصروف رہے۔ اگلے دن صبح بھی وہ سب اسی طرح اکٹھے بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ وہ امامہ کو ان تحائف کے بارے میں بتاتے رہے جو انگلینڈ سے امامہ اور سالار کے لیے لے کر آئے تھے۔ امامہ خاموشی سے سنتی رہی۔ سالار بھائی تو آج افطاری پر بلائیں، یہ مریم کی تجویز تھی۔ ڈاکٹر سبتی علی نے مریم کے کہنے پر سالار کو فون کیا۔ امامہ تب بھی خاموش رہی۔ وہ دوپہر کی نماز پڑھنے کے لیے باہر جانے لگے تو امامہ ان کے ساتھ باہر پورچ تک آ گئی۔ ابو، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ ابھی؟ ڈاکٹر سبتی علی نے حیرانگی سے کہا۔ نہیں، آپ نماز پڑھیں پھر واپسی پر۔ وہ کچھ دیر تشویش میں اسے دیکھتے رہے اور پھر کچھ کہے بغیر باہر چلے گئے۔ میں سالار سے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ وہ مسجد سے واپسی پر اسے لے کر اپنی اسٹڈی میں آ گئے تھے اور امامہ نے بلا تمہید و توقف اپنا مطالبہ پیش کر دیا۔ آمنہ، وہ دم خود رہ گئے۔ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ مسلسل فرش پر غور کر رہی تھی۔ آمنہ، آپ کے ساتھ اس کی دوسری شادی ضرور ہے، لیکن اس کی پہلی بیوی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ فرقان بتا رہا تھا تقریباً 9 سال سے ان دونوں میں کوئی رابطہ نہیں ہے اور شادی بھی نہیں، صرف نکاح ہوا تھا۔ ڈاکٹر سبتی علی اس کے انکار کو پہلی شادی کے ساتھ جوڑ رہے تھے۔ کون جانتا ہے وہ کہاں ہے کہاں نہیں۔ 9 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ میں اس کی پہلی بیوی کو نہیں جانتی، اس نے اسی طرح سر جھکائے ہوئے کہا۔ آپ؟ ڈاکٹر سبتی علی کو یقین نہیں آیا۔ وہ میں ہوں۔ اس نے پہلی بار سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ بولنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ آپ کو یاد ہے 9 سال پہلے میں ایک لڑکے کے ساتھ اسلام آباد سے لاہور آئی تھی اور جس کے بارے میں آپ نے مجھے بعد میں بھی بتایا تھا کہ میری فیملی نے اس کے خلاف FIR درج کروائی ہے؟ سالار سکندر۔ ڈاکٹر سبتی علی نے بے اختیار اس کی بات کاٹی۔ یہ وہی سالار سکندر ہے۔ امامہ نے اسباب میں سر ہلایا جیسے وہ شاک میں تھے۔ سالار سکندر سے ان کی فرقان کے توسط سے پہلی ملاقات امامہ کے گھر سے چلے جانے کے 4 سال بعد ہوئی تھی اور ان کے ذہن میں کبھی یہ نہیں آیا کہ اس سالار کا امامہ سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے۔ 4 سال پہلے سنے جانے والے ایک نام کو وہ 4 سال بعد ملنے والے ایک اور دوسرے شخص کے ساتھ نتھی نہیں کر سکتے تھے، اور کر بھی دیتے تو اگر وہ 4 سال پہلے والے سالار سے ہی ملتے، مگر وہ جس شخص سے ملے تھے وہ حافظ قرآن تھا۔ اس کے انداز و طوار اور گفتار میں کہیں اس کے ذہنی مرض کا عکس نہیں پایا جاتا تھا، جس کا حوالہ انہیں امامہ نے کئی بار یاد دلایا تھا۔ ان کا دھوکہ کھا جانا ایک فطری امر تھا اور یہ سب کچھ اسی طرح طے کیا گیا تھا۔ اور آپ نے 9 سال پہلے اس سے شادی کی تھی۔ وہ ابھی بھی بے یقینی کا شکار تھے۔ صرف نکاح، اس نے مدھم آواز سے کہا، اور پھر اس نے سب کچھ بتا دیا۔ ڈاکٹر سبتی علی بہت دیر خاموش رہے، پھر انہوں نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، آپ کو مجھ پر اعتبار کرنا چاہیے تھا آمنہ، میں آپ کی مدد کر سکتا تھا۔ امامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، مجھے آپ پر اعتبار کر لینا چاہیے تھا، مگر اس وقت میرے لیے یہ بہت مشکل تھا۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں اس وقت کس ذہنی کیفیت سے گزر رہی تھی، یا پھر شاید یہ میری قسمت میں آزمائش بھی لکھی ہوئی تھی اور اسے آنا ہی تھا۔ وہ بات کرتے کرتے رکی تو اس کی نم آنکھوں کے ساتھ سر اٹھا کر ڈاکٹر سبتی علی کو دیکھا اور مسکرانے کی کوشش کی۔ مگر اب تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اب تو آپ کو طلاق لینے میں میری مدد کر سکتے ہیں۔ نہیں، اب میں اس طلاق میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا آمنہ، میں نے اس سے آپ کی شادی کروائی ہے۔ انہوں نے جیسے اسے یاد دلایا۔ اسی لیے تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ مجھے طلاق دلوا دیں۔ لیکن کیوں؟ میں کیوں اس سے آپ کو طلاق دلوا دوں؟ کیونکہ وہ ایک اچھا آدمی نہیں ہے، کیونکہ میں اپنی زندگی کو سالار جیسے آدمی کے ساتھ گزارنے کا نہیں سوچا۔ ہم 2 مختلف دنیاؤں کے لوگ ہیں۔ وہ بے حد دل برداشتہ ہو رہی تھی۔ میں نے کبھی اللہ سے شکایت نہیں کی ابو، میں نے کبھی اللہ سے شکایت نہیں کی کہ اس بار مجھے اللہ سے بہت شکایت ہے، وہ گلوگیر لہجے میں بولی۔ میں اتنی محبت کرتی ہوں اللہ سے، اور دیکھیں اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا، میرے لیے دنیا کے سب سے برے آدمی کو چنا۔ وہ اب رو رہی تھی۔ لڑکیاں اتنا کچھ مانگتی ہیں، میں نے تو کبھی کچھ نہیں مانگا، صرف ایک صالح آدمی مانگا تھا، اس نے مجھ تک وہ تک نہیں دیا۔ کیا اللہ نے مجھے کسی صالح آدمی کے قابل نہیں سمجھا؟ وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ امامہ، وہ صالح آدمی ہے، آپ کیوں اسے صالح آدمی کہتے ہیں؟ وہ صالح آدمی نہیں ہے، میں اس کو جانتی ہوں، میں اس کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔
میں بھی اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ آپ اس کو اتنا نہیں جانتے جتنا میں جانتی ہوں۔ وہ شراب پیتا ہے، وہ نفسیاتی مریض ہے، کئی بار خودکشی کی کوشش کر چکا ہے، گریبان کھلا چھوڑ کر پھرتا ہے، عورتوں کو دیکھ کر اپنی نظر نیچی تک نہیں کرنا جانتا، اور آپ اسے سارے آدمی کہتے ہیں۔ امامہ، میں اس کے ماضی کو نہیں جانتا، میں اس کے حال کو جانتا ہوں۔ وہ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کہہ رہی ہیں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ ایسا کچھ نہیں کرتا، وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، میں اس کو جانتی ہوں۔ وہ ایسا نہیں ہے ابو، وہ ایسا ہی ہے۔ ہو سکتا ہے اسے واقعی آپ سے محبت ہو، وہ آپ کی وجہ سے تبدیل ہو گیا ہو۔ مجھے ایسی محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اس کی نظروں سے گھن آتی ہے، مجھے اس کے کھلے گریبان سے گھن آتی ہے۔ میں ایسے آدمی کو محبت نہیں چاہتی، وہ بدل نہیں سکتا۔ میں ایسے لوگ کبھی نہیں بدلتے، وہ صرف اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں۔ نہیں، سالار ایسا کچھ نہیں کر رہا ابو۔ میں سالار جیسے کسی شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ ہر چیز کا مذاق اڑاتا ہے، مذہب کا، زندگی کا، عورت کا۔ کیا ہے جسے وہ چٹکی میں اڑانا نہیں جانتا؟ جس شخص کے نزدیک میرا اپنا مذہب کو چھوڑ دینا ایک حماقت ہے، جس کے نزدیک مذہب پر بات کرنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے، وہ صرف واٹ از نیکسٹ ٹو ایکسٹیسی کا مطلب جاننے کے لیے خودکشیاں کرتا پھرتا ہو، جس کے نزدیک زندگی کا مقصد صرف عیش ہے، وہ میرے ساتھ محبت کرے بھی تو کیا صرف محبت کی بنیاد پر میں اس کے ساتھ زندگی گزار دوں؟ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ 8.5 سال سے وہ آپ کے ساتھ قائم ہونے والے اس اتفاقیہ رشتے کو قائم رکھے ہوئے ہے، آپ کو، آپ کے نظریات اور عقائد کو جانتے ہوئے بھی کہ وہ آپ کے انتظار میں ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید آپ اس کے ساتھ رہنے کو تیار ہو جائیں۔ کیا ان ساری خواہشوں کے ساتھ اس نے اپنے اندر کچھ تبدیلیاں نہیں کی ہوں گی؟ میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ اب بھی اس بات پر مصر تھی، مجھے حق ہے کہ میں اس شخص کے ساتھ نہ رہوں، لیکن اللہ یہ کیوں کر رہا ہے کہ اس شخص کو بار بار آپ کے سامنے لا رہا ہے؟ 2 دفعہ آپ کا نکاح ہوا اور وہ بھی اسی ایک آدمی سے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں ان کی زندگی میں کوئی ضرور گناہ کیا ہوگا، اس لیے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ آمنہ، آپ ضد نہیں کرنی تھی۔ پھر اب کیا ہو گیا آپ کو؟ ڈاکٹر سبتلی حیران تھے۔ آپ مجھے مجبور کریں گے تو میں آپ کی بات مان لوں گی، کیونکہ آپ کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ میں آپ کی کسی بات کو رد نہیں کر سکتی۔ لیکن آپ اگر یہ کہیں گے کہ میں اپنی مرضی اور خوشی کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی گزار دوں تو میں کبھی نہیں کر سکوں گی۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ کتنا تعلیم یافتہ ہے، کتنے اچھے عہدے پر کام کر رہا ہے، یا مجھے کیا دے سکتا ہے۔ آپ ایک ان پڑھ آدمی سے شادی کر دیتے، لیکن وہ اچھا انسان ہوتا تو میں آپ سے کبھی شکوہ نہ کرتی۔ لیکن سالار، وہ آنکھوں دیکھی مکھی ہے جس کو میں اپنی خوشی سے نگل نہیں سکتی۔ آپ سالار کے بارے میں وہ جانتے ہیں جو آپ نے سنا ہے، میں اس کے بارے میں وہ جانتی ہوں جو میں نے دیکھا ہے۔ ہم 15 سال ایک دوسرے کے ہمسائے رہے ہیں، آپ کو تو چند سال ہوئے ہیں اسے جانتے ہوئے۔ آمنہ، میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا، یہ رشتہ آپ کی خوشی سے قائم کرنا چاہوں گی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر صرف میرے کہنے پر قائم کرنا چاہو تو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایک بار سالار سے مل لیں، پھر اگر آپ کا یہی مطالبہ ہوا تو میں آپ کی بات مان لوں گا۔ ڈاکٹر سبتلی بے حد سنجیدہ تھے۔ اسی وقت ملازم نے آ کر سالار کے آنے کی اطلاع دی۔ ڈاکٹر سبتلی نے اپنی گھڑی پر ایک نظر دوڑائی اور ملازم سے کہا، اندر لے آؤ۔ یہاں؟ ملازم حیران ہوا۔ ہاں، یہیں پر، ڈاکٹر سبتلی نے کہا۔ امامہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ابھی اسی طرح اس سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس کا اشارہ اپنی متورم آنکھوں اور سرخ چہرے کی طرف تھا۔ آپ نے ابھی تک اسے دیکھا نہیں ہے، آپ اسے دیکھ لیں، انہوں نے دھیمے لہجے میں اسے کہا۔ یہاں نہیں، میں اندر کمرے میں سے ہی اسے دیکھ لوں گی۔ وہ پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ اد کھلا تھا، اس نے اسے بند نہیں کیا۔ کمرے میں تاریکی تھی۔ اد کھلے دروازے میں لانچ سے آنے والی روشنی اتنی کافی تھی کہ کمرے کے اندر اچھی طرح سے دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اپنے بیڈ پر بیٹھ کر اس نے انگلیوں سے اپنی آنکھوں کو مسلا۔ وہ جہاں بیٹھی تھی وہاں سے وہ لانچ کو بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ 9 سال بعد اس نے اد کھلے دروازے سے لانچ میں نمودار ہوتے اس شخص کو دیکھا جسے وہ ایک طویل عرصہ پہلے مردہ سمجھ چکی تھی، جس سے وہ زیادہ نفرت اور گھن اسے کبھی کسی سے محسوس نہیں ہوئی تھی، جسے وہ بدترین لوگوں میں سے ایک سمجھتی تھی اور جس کے نکاح میں وہ پچھلے کئی سالوں سے تھی۔ تقدیر کیا، اس کے علاوہ اور کیا چیز کس چیز کو کہتے ہیں؟
اپنی آنکھوں میں اترتی ہوئی دھند کو انگلیوں کی پوروں پہ صاف کرتے ہوئے ڈاکٹر ثبت علی اسے گلے مل رہے تھے۔ اس کی پشت امامہ کی طرف تھی۔ اسے معانقہ کرنے سے پہلے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پھول اور ایک پیکٹ سینٹر ٹیبل پر رکھا ہوا تھا۔ معانقے کے بعد وہ صوفے پر بیٹھ گیا اور تب پہلی بار امامہ نے اس کا چہرہ دیکھا۔ کھلا گریبان، گلے میں لٹکتی زنجیریں، ہاتھوں میں لٹکتے بینڈز اور بینڈ پہ بندھے بالوں کی پونیاں، وہاں کچھ ایسا نہیں تھا۔ وہ کریم کلر کے ایک سادہ شلوار سوٹ میں واسکٹ پہنے ہوئے تھا۔ ہاں، ظاہر طور پر وہ بدل گیا ہے۔ اسے دیکھتے ہی اس نے سوچا۔ وہ دیکھ کر کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ کبھی اس کی سوچ کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ وہ اب ڈاکٹر ثبت علی سے باتیں کر رہا تھا اور ڈاکٹر ثبت علی اسے شادی کی مبارکباد دے رہے تھے۔ وہ ہاں بیٹھی ان دونوں کی آوازیں بآسانی سن سکتی تھی اور وہ ڈاکٹر ثبت علی کے استفسار پر انہیں امامہ کے ساتھ ہونے والے اپنے نکاح کے بارے میں بتا رہا تھا، اور وہ اپنے پچھتاوے کا اظہار کر رہا تھا کہ کس طرح اس نے جلال کی شادی کے بارے میں اسے جھوٹ بولا اور کس طرح اس نے طلاق کے بارے میں بھی اسے جھوٹ بولا۔ میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، وہ میرے ذہن سے نکلتی ہی نہیں ہے۔ اور دھیمے لہجے میں وہ ڈاکٹر ثبت علی کو بتا رہا تھا۔ بہت عرصے سے تو میں اب نارمل رہا۔ اس نے مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے مدد مانگی تھی، یہ کہہ کر کہ میں ایک مسلمان ہوں، ختم نبوت پر یقین رکھنے والا مسلمان۔ میں دھوکہ نہیں دوں گا، اور میری پستی کی انتہا دیکھیں کہ میں نے اسے دھوکہ دیا، یہ جاننے کے باوجود کہ وہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرتی ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر گھر سے نکل آئی، اور میں اس کا مذاق اڑاتا رہا، اسے پاگل سمجھتا رہا اور کہتا رہا۔ جس رات میں اسے لاہور چھوڑنے آیا تھا تو اس نے مجھے راستے میں کہا تھا کہ ایک دن ہر چیز مجھے سمجھ میں آ جائے گی، تب مجھے اپنی اوقات کا پتہ چل جائے گا۔ وہ عجیب انداز سے ہنسا تھا۔ اس نے بالکل ٹھیک کہا تھا، مجھے واقعی ہر چیز کی سمجھ آ گئی ہے۔ اتنے سالوں میں نے اللہ سے اتنی دعا اور توبہ کی ہے کہ وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ امامہ نے اسے سینٹر ٹیبل کے شیشے کے کنارے پر اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بعض دفعہ مجھے لگتا ہے کہ شاید میری دعا اور توبہ قبول ہو گئی۔ وہ رکا، مگر اس دن میں آمنہ کے ساتھ نکاح کے کاغذات پر دستخط کر رہا تھا تو میں اپنی اوقات کا پتہ چل گیا۔ میری دعا اور توبہ کچھ بھی قبول نہیں ہوئی۔ ایسا ہوتا تو مجھے امامہ ملتی، آمنہ نہیں۔ خواہش تو اللہ انسان کو وہ دے دیتا ہے جو معجزوں کے علاوہ کوئی بھی چیز پورا کر نہیں سکتی۔ میری خواہش دیکھیں کہ میں نے اللہ سے کیا مانگا تھا۔ ایک ایسی لڑکی جسے کسی اور سے محبت ہے، وہ مجھے اسفل السافلین سمجھتی ہے، جسے میں 9 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں، مگر اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور میں خواہش لیے پھرتا ہوں کہ اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی، یوں جیسے وہ مجھے مل ہی جائے گی، یوں جیسے وہ مجھے مل گئی تو میرے ساتھ رہنے کو تیار بھی ہو جائے گی، یوں جیسے وہ جلال انصر کو بلا چکی ہوگی۔ ولیوں جتنی اور ولیوں جیسی عبادت کرتا تو شاید اللہ میرے لیے یہ معجزے کر دیتا۔ میرے جیسے آدمی کے لیے میری اوقات تو یہ ہے کہ لوگ خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر بخشش مانگتے ہیں، اور میں وہاں کھڑا ہو کر بھی اسے ہی مانگتا رہا۔ شاید اللہ کو یہی برا لگا۔ امامہ کے جسم سے ایک کرنٹ گزر گیا تھا، وہ ایک دھماکے کی طرح وہ خواب اسے یاد آ گیا تھا۔ میرے اللہ، اس نے اپنے دونوں ہاتھ ہونٹوں پر رکھ لیے تھے۔ وہ بے یقینی سے سالار کو دیکھ رہی تھی۔ وہ خواب میں اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھ سکی تھی۔ کیا یہ وہ شخص تھا، یہ جو میرے سامنے بیٹھا ہے، یہ آدمی؟ اس نے خواب میں اس آدمی کو جلال سمجھا تھا، مگر اسے یاد آیا کہ جلال دراز قد نہیں تھا، وہ آدمی دراز قد تھا۔ سالار سکندر دراز قد تھا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ جلال کی رنگت گندمی تھی اور اس آدمی کی رنگت صاف تھی۔ سالار کی رنگت صاف تھی۔ اس نے خواب میں اس آدمی کے کندھے پر ایک تیسری چیز بھی دیکھی تھی۔ وہ تیسری چیز اس کے کانپتے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو مکمل طور پر ڈھانپ لیا۔ وہ معجزوں کے نہ ہونے کی باتیں کر رہا تھا، اور اندر ڈاکٹر ثبت علی خاموش تھے۔ وہ کیوں خاموش تھے یہ صرف وہ اور امامہ جانتے تھے، سالار سکندر نہیں۔ امامہ نے اپنی آنکھیں رگڑیں اور چہرے سے ہاتھ ہٹا دیے۔ اس نے ایک بار پھر بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اس شخص کو دیکھا۔ نہ وہ ولی تھا، نہ درویش، صرف سچے دل سے توبہ کرنے والا شخص تھا۔ اسے دیکھتے ہی اسے پہلی بار احساس ہوا کہ جلال اور اس کے درمیان کیا چیز آ کر کھڑی ہو گئی تھی، جس نے اتنے سالوں میں جلال کے لیے اس کی ایک بھی دعا قبول نہیں ہونے دی۔ کون سی چیز آخری وقت میں فہد کی جگہ اس کو لے آئی تھی؟ ایک شخص
میں کوئی نہ کوئی تو ایسی بات ضرور ہوگی کہ اس کی دعائیں قبول ہوئیں، میری نہیں۔ ہر بار مجھے پلٹا کر اسی طرف بھیج دیا گیا۔ اس نے نم آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا، سوچا۔ اس نے ڈاکٹر سبزتلی کو ایک صالح آدمی کہتے سنا۔ وہ جانتی تھی وہ یہ بات کس لیے کہہ رہے تھے۔ وہ سالار کو نہیں بتا رہے تھے، وہ امامہ کو بتا رہے تھے۔ وہ اسے صالح قرار نہ بھی دیتے تب بھی وہ صالح ماننے پر مجبور تھی۔ اس کے پاس جو گواہی تھی وہ دنیا کی ہر گواہی سے بڑھ کر تھی۔ اس کے پاس جو ثبوت تھا اس کے بعد کسی اور ثبوت کی ضرورت نہ تھی، نہ گنجائش۔ اسے کیا بتا دیا گیا اور کیا جتا دیا گیا، وہ جانتی تھی، صرف وہی جان سکتی تھی۔ افطاری کے بعد سالار اور ڈاکٹر سبزتلی نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر کچن میں چلی آئی۔ اس کے آنے سے اس کے ملازم کے ساتھ مل کر کھانا لگا دیا۔ سالار کی واپسی کھانے کے بعد ہو گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد ڈاکٹر سبزتلی جس وقت کچن میں آئی تو اس وقت امامہ کچن کی میز پر کھانا لگا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اب بھی متورم تھی اور چہرہ پرسکون۔ میں نے سالار کو آپ کے بارے میں نہیں بتایا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اب جلد از جلد سے مل کر بات کر لیں، ڈاکٹر سبزتلی نے اسے کہا۔ مجھے اسے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ پانی پیتے ہوئے رک گئی۔ اسے اللہ نے میرے لیے منتخب کیا ہے اور میں اللہ کے انتخاب کو رد نہیں کرنے کی جرات کر سکتی۔ اس نے کہا کہ وہ توبہ کر چکا ہے۔ وہ نہ بھی کرتا ویسے ہی ہوتا جیسا پہلے تھا، تب بھی میں اس کے ساتھ چلی جاتی اگر میں جان لیتی کہ اسے اللہ نے میرے لیے منتخب کیا ہے۔ وہ اب دوبارہ پانی پی رہی تھی۔ آپ اسے کہیں مجھے لے جائے۔ سالار جس وقت مغرب کی نماز پڑھ کر آیا تھا تب تک فرقان کی بیوی امامہ کے ساتھ کھانے میں میز پر کھانا لگا چکی تھی۔ فرقان اور سالار کی عدم موجودگی میں اس بار آمنہ اصرار کر کے اس کے ساتھ کام میں کرنے لگی۔ سالار کے آنے پر وہ اپنے فلیٹ جانے کی تیار ہو گئی۔ سالار اور امامہ نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ نہیں، مجھے بچوں کے ساتھ کھانا کھانا ہے، وہ بیچارے انتظار کر رہے ہوں گے، آپ انہیں یہیں بلوا لیں۔ سالار نے کہا، نہیں بھائی، میں اس قسم کی فضول حرکت نہیں کر سکتی۔ امامہ، تو پھر تمہیں پتہ ہے نا کہ یہاں سے جانے کا نام نہیں لے گی۔ نوشین نے اپنی بیٹی کا نام لیا۔ سالار بڑا پیار کرتا ہے امامہ کے ساتھ، فرقان نے بیوی نے امامہ سے کہا۔ ایک لمحے کے لیے سالار اور امامہ کی نظریں ملیں، پھر سالار برقراری سے مڑ کر ٹیبل پر پڑے گلاس میں سے جگ سے پانی انڈیلنے لگا۔ نوشین نے حیرانی سے امامہ کے سرخ ہوتے ہوئے چہرے کو دیکھا، مگر وہ سمجھ نہیں پائی۔ تم لوگ کھانا کھاؤ، سحری بھی ملازم کے ساتھ بھجوا دوں گی، تم کچھ لوگ تیار کر لینا، تم خود سے کچھ تیار مت کرنا۔ ان کے جانے کے بعد سالار دروازہ بند کر کے واپس آ گیا۔ امامہ کو مخاطب کیے بغیر وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، مگر اس نے کھانا شروع نہیں کیا تھا۔ امامہ چند لمحے کھڑی کچھ سوچتی رہی، پھر اس نے خود ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھ جانے کے بعد سالار نے اپنے سامنے پڑے پلیٹ میں سے چاول نکالنا شروع کیے۔ کچھ چاول نکال لینے کے بعد اس نے دائیں ہاتھ سے چاولوں کا ایک چمچ منہ میں ڈالا۔ چند لمحوں کے لیے امامہ کی نظر اس کے دائیں ہاتھ سے ہونے والے اس کے چہرے پر گئی۔ سالار اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، وہ جانتا تھا کہ وہ کیا دیکھ رہی ہے۔ کھانا بہت خاموشی سے کھایا گیا۔ امامہ کو اس کی خاموشی اب بری طرح چبھنے لگی تھی۔ آخر وہ اس سے بات کیوں نہیں کر رہا تھا؟ کیا مجھے دیکھ کر اتنا شوق لگا ہے، یا پھر اسے اپنی بھوک غائب ہوتے ہوئی محسوس ہوئی؟ اسے اپنی پلیٹ میں موجود کھانا ختم کرنا مشکل لگنے لگا۔ سالار اس کے برعکس بہت اطمینان اور تیز رفتاری سے کھانا کھا رہا تھا۔ اس نے جس وقت کھانا ختم کیا اس وقت عشاء کی اذان ہو رہی تھی۔ امامہ کے کھانا ختم کرنے کا انتظار کیے بغیر وہ میز سے اٹھ کر اپنے بیڈ روم کی طرف چلا گیا۔ امامہ نے اپنی پلیٹ پیچھے سرکا دی۔ وہ میز پر پڑے برتن سمیٹنے لگی۔ جب اس نے سالار کو تبدیل شدہ لباس میں برآمد ہوتے ہوئے دیکھا، پھر وہ اسے مخاطب ہوئے بغیر وہ فلیٹ سے نکل گیا۔ امامہ نے بچے ہوئے کھانے کو فریج میں رکھ دیا۔ برتنوں کو سنک میں رکھنے کے بعد اس نے میز صاف کی اور خود نماز پڑھنے چلی گئی۔ وہ عشاء کی نماز کے بعد جس وقت واپس لوٹا اس وقت وہ کچن میں برتن دھونے کے مصروف تھی۔ سالار اپنے پاس موجود چابی سے فلیٹ کا دروازہ کھول کر اندر آ گیا تھا۔ سالار لانچ سے گزرتے ہوئے رک گیا۔ کچن کے دروازے کی طرف امامہ کی پشت تھی، وہ سنک کے سامنے کھڑی تھی، اس کا دوپٹہ لانچ کے صوفے پر پڑا تھا۔ سالار نے پہلی بار اسے سعیدہ اماں کے ہاں کچھ گھنٹے پہلے دوپٹے کے بغیر دیکھا تھا، اور اب ایک بار پھر اسے دوپٹے کے بغیر دیکھ رہا تھا۔ 9 سال پہلے وضو کرتے ہوئے
اسے پہلی بار امامہ کو اس چادر کے بغیر دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی تھی جو اسے اوڑھ کر رکھے تھے۔ 9 سال بعد اس کی خواہش پوری ہوئی تھی اور اس نے 9 سال میں کئی بار اسے اپنے گھر میں محسوس کیا تھا، مگر آج جب وہ اسے وہاں دیکھ رہا تھا تو وہ دم خود رہ گیا۔ اس کے سیاہ بال ڈھیلے ڈالے انداز میں جوڑے کی شکل میں لپیٹے گئے تھے اور سفید سویٹر کی پشت پر وہ یکدم بہت نمایاں ہو گئے تھے۔ نکاح نامے پر آمنہ مبین ولد ہاشم مبین احمد کو اپنی بیوی کے طور پر تسلیم کرنے کا اقرار کرتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک لمحہ کے لیے بھی کوئی شک پیدا نہیں ہوا تھا اور نہ ہی ہاشم مبین احمد کے نام سے اسے چونکا دیا گیا۔ وہ سعیدہ اماں کی بیٹی سے شادی کر رہا تھا، اس کا نام امامہ ہاشم بھی ہوتا، تب بھی اس کے وہم و گمان میں یہ کبھی نہیں تھا کہ وہ امامہ تھی، کوئی اور نہیں۔ اسے سعیدہ اماں کے صحن میں کھڑا دیکھ کر اسے ایک لمحے کے لیے بھی یہ شبہ نہیں رہا تھا کہ اس کا نکاح کس سے ہوا ہے۔ تمہیں پتہ ہے امامہ 9 سال میں کتنے گھنٹے اور کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ خاموشی ٹوٹ گئی تھی، اس کی آواز میں جسم کو چٹخا دینے والی ٹھنڈک تھی۔ امامہ نے ہونٹ بھینچتے ہوئے نلکا بند کر دیا۔ وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا، اتنا قریب کہ وہ اگر مڑنے کی کوشش کرتی تو اس کا کندھا ضرور اس کے سینے سے ٹکرا جاتا۔ اس نے مڑنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اپنی گردن کی پشت پر اس کے سانس لینے کی مدھم آواز سن سکتی تھی۔ وہ اب اس کے جواب کا منتظر تھا۔ اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ سینک کے کناروں پر ہاتھ جمائے وہ نلکے سے گرتے ہوئے چند آخری قطروں کو دیکھتی رہی۔ کیا ان سالوں میں ایک بار بھی تم نے میرے بارے میں سوچا؟ سالار کے بارے میں؟ اس کے سوال مشکل ہوتے جا رہے تھے۔ وہ ایک بار پھر چپ رہی۔ واٹ از نیکسٹ ٹو ایکسٹیسی؟ وہ جواب کا انتظار کیے بغیر کہہ رہا تھا۔ تم نے کہا تھا نا پین؟ تم نے ٹھیک کہا تھا، اٹ واز پین۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ میں یہاں اگر اس گھر میں ہر جگہ تمہیں کتنی بار دیکھ چکا ہوں کہ اب تم میرے سامنے ہو تو مجھے یقین نہیں آ رہا۔ امامہ نے سنک کے کناروں کو اور مضبوطی سے تھام لیا، ہاتھوں کی کپکپاہٹ کو روکنے کے لیے۔ وہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے لگتا ہے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ آنکھیں کھولوں گا تو وہ دور رکا۔ امامہ کی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ سب کچھ ہوگا، بس تم نہیں ہوگی۔ آنکھیں بند کر دوں گا تو؟ امامہ نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے گال بھیگ رہے تھے۔ تو بھی اس خواب میں دوبارہ نہیں جا پاؤں گا، تم وہاں بھی نہیں ہوگی۔ مجھے تمہارے ہاتھ لگانے سے ڈر لگتا ہے۔ ہاتھ بڑھاؤں گا تو سب کچھ تحلیل ہو جائے گا، جیسے پانی میں نظر آنے والا عکس۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ ذرا جھکتا تو اس کے ہونٹ اس کے بالوں کو چھو جاتے، مگر اسے چھونا نہیں چاہتا تھا۔ اور تم کون ہو امامہ؟ آمنہ؟ میرا وہم یا پھر کوئی معجزہ؟ کیا میں تمہیں یہ بتاؤں کہ مجھے تم سے؟ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ امامہ کی آنکھوں سے نکلنے والا پانی اس کے چہرے کو بھگوتا ہوا اس کی تھوڑی تک لپٹ رہا تھا۔ وہ کیوں رکا تھا وہ نہیں جانتی، مگر اسے زندگی میں کبھی اتنی خاموشی بری نہیں لگی تھی جتنی اس پر لگ رہی تھی۔ وہ بہت دیر تک خاموش رہا، اتنی دیر کہ اسے پلٹ کر دیکھنے پر وہ مجبور ہو گئی، اور تب اسے پتہ چلا کہ وہ کیوں خاموش ہو گیا تھا۔ اس کا چہرہ بھی بھیگا ہوا تھا۔ وہ دونوں زندگی میں پہلی بار ایک دوسرے کو اتنے قریب سے دیکھ رہے تھے، اتنے قریب کہ وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں نظر آنے والے اپنے اپنے عکس کو بھی دیکھ سکتے تھے۔ پھر سالار نے نظریں چرانے کی کوشش کی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے کو صاف کر رہا تھا۔ تم مجھ سے اور میں تم سے کیا چھپائیں گے سالار؟ سب کچھ تو جانتے ہیں ہم ایک دوسرے کے بارے میں، امامہ نے مدھم آواز میں کہا۔ سالار نے ہاتھ روک کر سر اٹھایا۔ میں کچھ نہیں چھپا رہا، میں آنسوؤں کو صاف کر رہا ہوں تاکہ تمہیں اچھی طرح دیکھ سکوں، تم پھر کسی دھند میں لپٹی ہوئی نظر نہ ہو۔ وہ اس کے کان کی لو میں لٹکنے والے ان موتیوں کو دیکھ رہا تھا جنہیں اس نے بہت سال پہلے بھی دیکھا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ آج وہ بہت قریب تھے۔ اس بار ان موتیوں نے اسے بہت رلایا تھا۔ وہ موتی آج بھی رلا رہے تھے، اپنے ہر ہلکورے کے ساتھ وہم سے جنبش سے وہم بنتے ہوئے۔ وہ اپنے کانوں کی لوؤں پر اس کی محویت کو محسوس کر رہی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کبھی تمہارے اتنے قریب کھڑے ہو کر تم سے بات کروں گی۔ تو مسکرایا، لیکن نم آنکھوں کے ساتھ۔ امامہ نے اس کے دائیں ہاتھ پر چند لمحوں کے لیے ابھرنے والا گڑھا دیکھا۔ مسکراتے ہوئے اس کے صرف ایک گال میں ڈمپل پڑتا تھا، دائیں گال میں، اور 9 سال پہلے امامہ کو اس ڈمپل میں سے بڑی جھنجھلاہٹ ہوتی تھی۔ 9 سال کے بعد اس ڈمپل نے پہلی بار عجیب انداز سے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔
میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں کبھی تمہارے کان میں موجود ایئر رنگ کو ہاتھ لگاؤں گا اور تم۔ وہ اب اس کے دائیں کان میں ہلکورے لیتے ہوئے موتی کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے روک رہا تھا۔ اور تم ایک تھپڑ تک کھینچ کر مارو گی۔ امامہ نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ سالار کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ وہ اگلے لمحے وہ گیلے چہرے کے ساتھ بے اختیار ہنسی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ تمہیں ابھی بھی وہ تھپڑ یاد ہے؟ وہ ایک ریفلیکس ایکشن تھا اور کچھ نہیں۔ امامہ نے ہاتھ کی پوچھ سے اپنے بھیگے ہوئے گالوں کو صاف کیا۔ وہ ایک بار پھر مسکرا دیا۔ ڈمپل ایک بار پھر نما ہوا اور اس نے بہت آہستگی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کے ہاتھ تھام لیے۔ تم جاننا چاہتے ہو کہ میں اتنے سال کہاں رہی، کیا کرتی رہی، میرے بارے میں سب کچھ؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے ان دونوں ہاتھوں پر اپنے سینے پر رکھ رہا تھا۔ میں کچھ نہیں جاننا چاہتا، کچھ بھی نہیں۔ تمہارے لیے اب میرے پاس اور کوئی سوال نہیں ہے۔ میرے لیے یہی کافی ہے کہ تم میرے سامنے کھڑی ہو۔ میرے سامنے تو ہو۔ میرے جیسا آدمی کسی سے کیا تحقیق کرے گا؟ امامہ کے ہاتھ سالار کے سینے پر اس کے ہاتھوں کے نیچے دبے ہوئے تھے۔ پانی نے اس کے ہاتھوں کو سرد کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ کیوں اس کے ہاتھ اپنے سینے پر رکھے ہوئے تھا۔ لاشعوری طور پر اس کے ہاتھوں کی ٹھنڈک ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح کوئی بڑا کسی بچے کے سرد ہاتھوں میں حرارت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے وہ سویٹر کے نیچے اس کے دل کی دھڑکن کو محسوس کر سکتی تھی۔ وہ بے ترتیب تھی، تیز، پرجوش، کچھ کہتی ہوئی، کچھ کہنے کی کوشش کرتی ہوئی۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے وہ اس وقت اس کے دل تک پہنچی ہوئی تھی۔ اسے شبہ نہیں تھا وہ شخص اس سے محبت کرتا تھا۔ کیوں کرتا تھا؟ اس کا جواب سامنے کھڑا ہوا شخص بھی نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے اس شخص سے یہ سوال کیا بھی نہیں تھا۔ سالار کی آنکھیں پرسکون انداز میں بند تھیں۔ نہ بھی ہوتی تب بھی ان آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اب اسے کوئی الجھن نہیں ہو رہی تھی۔ ان آنکھوں میں جو کچھ 9 سال پہلے تھا اب نہیں تھا۔ جو اب تھا وہ 9 سال پہلے نہیں تھا۔ ہم کیا ہیں، ہماری محبتیں کیا ہیں، کیا چاہتے ہیں، کیا پاتے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی اترنے لگی تھی۔ جلال انصر اور سالار سکندر، خواب سے حقیقت اور حقیقت سے خواب۔ زندگی کیا اس کے سوا کچھ اور ہے؟ امامہ نے آہستگی سے اپنے ہاتھ کھینچے۔ سالار نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک ثانیے کے لیے ابھرتے ہوئے تاثر کو صرف وہی پہچان سکتی تھی۔ پریشانی، اضطراب، خوف، تینوں میں کچھ تھا۔ امامہ نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا، پھر سیاہ سویٹر اس کے گلے سے نکلتے ہوئے سفید کالر کو دیکھا۔ کچھ کہے بغیر بہت نرمی کے ساتھ اس نے گردن کے گرد بازو حمائل کرتے ہوئے اس کے سالار کے سینے پر آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے پہلی بار سالار کو کولون کی ہلکی سی مہک کو محسوس کیا۔ 9 سال پہلے وہ بہت تیز قسم کے پرفیومز استعمال کرتا تھا اور 9 سال بعد سالار بالکل ساکت تھا، یوں جیسے اسے یقین نہیں آیا ہو۔ چند لمحوں کے لیے اس نے بڑی نرمی کے ساتھ امامہ کو گرد اپنے بازو پھیلا دیے۔ آئی ایم آنرڈ، یہ میرے لیے اعزاز ہے، امامہ نے اسے مدھم آواز میں کہتے سنا۔ وہ اس کی بند آنکھوں کو نرمی سے چوم رہا تھا۔ وہ سالار کے ساتھ خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سالار اس کے دائیں جانب تھا۔ وہ وہاں ان کی آخری رات تھی۔ وہ پچھلے 15 دن سے وہاں تھے۔ کچھ دیر پہلے انہوں نے تہجد کی نماز ادا کی تھی۔ وہ تہجد کے نوافل کے بعد وہاں سے چلے جایا کرتے تھے۔ آج نہیں گئے تھے، آج وہیں بیٹھے رہے۔ ان کے اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان بہت سے لوگ تھے اور بہت فاصلہ تھا۔ اس کے باوجود بھی وہاں خانہ کعبہ کے دروازے کو بہت آسانی سے دیکھ سکتے تھے۔ وہاں بیٹھتے وقت ان دونوں کے ذہن میں ایک ہی خواب تھا۔ وہ رات کو اب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ حرم پاک کے فرش پر اس جگہ گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے سالار سورہ رحمان کی تلاوت کر رہا تھا۔ امامہ جان بوجھ کر اس کے برابر بیٹھنے کی بجائے بائیں جانب اس کے عقب میں بیٹھ گئی۔ سالار نے تلاوت کرتے ہوئے گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر آہستگی سے اپنے برابر والی جگہ پر بیٹھنے کے لیے اشارہ کیا۔ امامہ اٹھ کر اس کے برابر بیٹھ گئی۔ سالار نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ خانہ کعبہ کے دروازے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ امامہ بھی خانہ کعبہ کو دیکھنے لگی۔ وہ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے اس خوشحال آواز کو سنتی رہی جو اس کے شوہر کی تھی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔
اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے۔ 9 سال پہلے ہاشم میری نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا تھا، ساری دنیا کی ذلت اور رسوائی اور بدنامی اور بھوک تمہارا مقدر بنے گی۔ انہوں نے اس کے چہرے پر ایک اور تھپڑ مارا، تمہاری جیسی لڑکیوں کو اللہ ذلیل و خوار کرتا ہے، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ امامہ کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ ایک وقت آئے گا جب تم دوبارہ ہماری طرف لوٹو گی، منت کرو گی، سماجت کرو گی، گڑ گڑاؤ گی، تب ہم تمہیں دھتکار دیں گے، تب تم چیخ چیخ کر اپنے منہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگو گی، کہو گی کہ میں غلط تھی۔ امامہ اشک بار آنکھوں سے مسکرائی۔ میری خواہش ہے بابا، اس نے زیر لب کہا، کہ زندگی میں ایک بار میں آپ کے سامنے آؤں اور آپ کو بتا دوں کہ دیکھ لیجئے میرے چہرے پر کوئی ذلت، کوئی رسوائی نہیں ہے۔ میرے اللہ اور میرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری حفاظت کی ہے۔ مجھے دنیا کے لیے تماشا نہیں بنایا، اور نہ دنیا میں بنایا ہے اور نہ آخرت میں۔ کسی رسوائی کا سامنا کروں گی، اور میں آج اگر یہاں موجود ہوں تو صرف اس لیے کیونکہ میں سیدھے راستے پر ہوں، اور یہاں بیٹھ کر میں پھر اقرار کرتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ان کے بعد کوئی پیغمبر آیا ہے نہ کبھی آئے گا۔ میں اقرار کرتی ہوں کہ وہی پیر کامل ہیں۔ میں اقرار کرتی ہوں کہ ان سے کامل ترین انسان دوسرا کوئی نہیں ہے۔ ان کی نسل میں بھی کوئی ان کے برابر آیا ہے نہ ہی کبھی آئے گا، اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ مجھے آنے والی زندگی میں بھی کبھی اپنے ساتھ شرک کروائے، نہ ہی مجھے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کسی کو لا کھڑا کرنے کی جرت ہو۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ زندگی بھر مجھے سیدھے راستے پر رکھے، بے شک میں اس کی کسی نعمت کو نہیں جٹلا سکتی۔ سالار نے سورہ رحمان کی تلاوت ختم کر لی تھی۔ وہ چند لمحوں کے لیے رکا، پھر سجدے میں چلا گیا، اور سجدے سے اٹھنے کے بعد وہ کھڑا ہوتے ہوئے پھر رک گیا۔ امامہ آنکھیں بند کیے ہوئے ہاتھ پھیلائے دعا کر رہی تھی، اور وہ اس کی دعا کے ختم ہونے کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ امامہ نے دعا ختم کی تو سالار نے اٹھنا چاہا، مگر وہ اٹھ نہیں سکا تھا۔ امامہ نے بہت نرمی کے ساتھ اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جس سے محبت ہو وہ نہیں ملا، ایسا پتہ کیوں ہوتا ہے؟ رات کے اس پچھلے پہر نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے وہ بھیگی آنکھوں اور مسکراتے چہرے کے ساتھ کہہ رہی تھی، محبت صدق نہ ہو تو محبت نہیں ملتی۔ 9 سال پہلے میں نے جلال سے محبت کی تو پورے صدق سے کی، دعائیں، وظیفے، محنتیں، کیا نہیں کیا تھا جو میں نے نہیں کیا، مگر وہ مجھے نہیں ملا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی تھی، سالار کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نرم گرفت میں اس کے گھٹنے پر دھرا ہوا تھا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس وقت تم مجھ سے محبت کرنے لگے تھے، اور تمہاری محبت میں میری محبت سے زیادہ صدق تھا۔ سالار نے اپنے ہاتھ کو دیکھا، اس کی ٹھوڑی پر ٹپکنے والے آنسو اب اس کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ سالار نے دوبارہ امامہ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ مجھے لگتا ہے اللہ نے مجھے بہت پیار سے بنایا تھا۔ وہ مجھے کسی ایسے شخص کو سونپنے کو تیار نہیں تھا جو میری ناقدری کرتا، مجھے ضائع کرتا، اور جلال میرے ساتھ یہی سب کچھ کرتا۔ وہ میری قدر کبھی نہ کرتا۔ 9 سال میں اللہ نے مجھے ہر حقیقت بتا دی، ہر شخص کا اندر اور باہر دکھا دیا، اور پھر اس نے مجھے سالار سکندر کو سونپ دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تم ہی وہ شخص ہو جس کی محبت میں صدق ہے۔ تمہارے علاوہ اور کون تھا جو مجھے یہاں لے کر آتا؟ تم نے ٹھیک کہا تھا، تم نے مجھ سے پاک محبت کی تھی۔ وہ بے حس و حرکت اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اب اس کے ہاتھ کو نرمی سے چومتے ہوئے باری باری اپنی آنکھوں سے لگا رہی تھی۔ مجھے تم سے کتنی محبت ہوگی میں نہیں جانتی، دل پر میرا اختیار نہیں ہے، مگر میں جتنی زندگی تمہارا ساتھ گزار سکوں گی تمہاری فرما بردار اور وفادار رہوں گی۔ یہ میرے اختیار میں ہے۔ میں زندگی کی ہر مشکل مرحلے، ہر آزمائش میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ میں اچھے دنوں میں تمہاری زندگی میں آئی ہوں، اور میں برے دنوں میں بھی تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے جتنی نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا اسی نرمی سے چھوڑ دیا، اور اب وہ سر جھکائے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو صاف کر رہی تھی۔ سالار کچھ کہے بغیر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ خانہ کعبہ کے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ اسے زمین پر اتاری جانے والی صالح اور بہترین عورتوں میں سے ایک بخش دی گئی تھی، وہ عورت جس کے لیے وہ 9 سال اس نے ہر وقت اور ہر جگہ اس کے لیے دعا کی تھی۔ کیا سالار سکندر کے لیے نعمتوں کی کوئی حد رہ گئی تھی؟ اور اب جب وہ عورت اس کے ساتھ تھی تو اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ کیسی بھاری ذمہ داری اپنے لیے بیٹھا تھا، اور اس عورت کا کفیل بنا دیا گیا تھا جو نیکی اور پارسائی میں اس سے کہیں آگے تھی۔ امامہ اٹھ کھڑی ہوئی تو سالار کچھ کہے بغیر اس کا ہاتھ تھام کر وہاں سے جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ اسے اس عورت کی حفاظت سونپ دی گئی تھی جس نے اپنے اختیار کی زندگی کو اس طرح کسی لائش اور غلاظت میں نہیں ڈبویا، جس نے اپنی تمام جسمانی اور جذباتی کمزوریوں کے باوجود اپنی روح اور جسم کو اس کی طرف نفس کی بھیڑ نہیں چڑھایا۔
اس کا ہاتھ تھامے قدم بڑھاتے ہوئے زندگی میں پہلی بار پارسائی اور تقویٰ کا مطلب سمجھ میں آ رہا تھا۔ وہ اسے چند قدم پیچھے تھی، وہ حرم پاک میں بیٹھتے اور چلتے ہوئے لوگوں کی قطاروں کے درمیان میں سے گزر رہے تھے۔ وہ اپنی پوری زندگی میں جیسے کسی فلم کی اسکرین پر چلتا ہوا دیکھ رہے تھے اور اسے بے تحاشا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ گناہوں کی ایک لمبی فہرست کے باوجود اس نے صرف اللہ کا کرم دیکھا تھا، اور اس کے باوجود اس وقت کوئی اس سے زیادہ اللہ کے غضب اور خوف سے نہیں کھا رہا تھا۔ وہ شخص جس کا IQ لیول 150 تھا، جو فوٹوگرافک میموری رکھتا تھا، 9 سال میں جان گیا تھا کہ ان دونوں چیزوں کے ساتھ زندگی کے بہت سارے مقامات پر انسان کسی اندھے کی طرح ٹھوکر کھا کر گر سکتا ہے۔ وہ گرا بھی بہت بار، بہت مقامات پر، تب اس کا IQ لیول اس کے کام آیا، نہ اس کی فوٹوگرافک میموری۔ مگر ساتھ چلتی تھی لڑکی وہ دونوں چیزیں نہیں رکھتی تھی۔ اس کی مٹھی میں ہدایت کا ایک ننھا سا جگنو تھا، اور وہ اس جگنو سے امڑتی ہوئی روشنی کے سہارے زندگی کے گھپ اندھیرے سے ٹھوکریں کھائے بغیر گزر رہی تھی۔